جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحہ کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ دعا کیجیے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ انسان کو اپنی اوقات تب پتہ چلتی ہے جب اسے وہاں سے ٹھوکر پڑے جہاں اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں نماز نہ پڑھ کر آپ جنت میں چلے جائیں گے تو یہ بھول ہے آپ کی، کیونکہ انسان شرک کی وجہ سے ہی نہیں، نمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے بھی جہنم میں جائے گا۔ سورہ مدثر میں ہے، تمہیں دوزخ میں کیا چیز لے کر آئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ چھوٹا بن کے رہو گے تو ہی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پہ تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ کسی انسان کا سب سے قیمتی اثاثہ علم سے بھرا ہوا سر نہیں، بلکہ محبت سے بھرا ہوا دل، مدد کے لیے تیار ہاتھ اور کسی کی سن لینے والے کان ہیں۔ گناہوں کے اندھیروں کو آپ توبہ کی روشنی سے ختم کر سکتے ہیں۔ کسی کو بھی کمتر مت سمجھو، اگرچہ تم اطاعت گزار ہو اور وہ گناہگار ہو سکتا ہے یہ تمہاری آخری اطاعت ہو اور اس کا آخری گناہ۔ کوشش کریں جہاں رہیں وہاں اچھا کردار، اچھا اخلاق اور خوبصورت یادیں چھوڑ جائیں۔ لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ آپ تو چلے جائیں گے مگر آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی خوبصورت یادیں باقی رہ جائیں گی۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ دلوں کا حال تم سے بہتر تمہارا اللہ پاک جانتا ہے۔ بعض اوقات ہم دوسروں کو ان الفاظ سے تسلی دے رہے ہوتے ہیں جن کو سننے کی ہمیں سخت ضرورت ہوتی ہے۔ درست راستہ اس وجہ سے نہ چھوڑیں کہ اس کے راہیں کم ہیں۔ حق اور سچ کے راستے میں تنہائی ضرور ہے، مگر اس تنہائی میں عجب ہی لذت ہوتی ہے۔ بدگمانی کیا ہے؟ یہ نفرت کی اپلیکیشن ہے۔ جب انسان کسی سے نفرت کرنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں بدگمانیاں شروع کر دیتا ہے اور پھر اس سے نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ کل کا انتظار نہ کریں، آپ کو کل کا نہیں پتہ، آپ کے اختیار میں آپ کا آج ہے اور آنے والا کل ہے۔ آپ اسے تھام لیں۔ گانے سننا چھوڑنے ہیں، آج سے چھوڑیں۔ نماز شروع کرنی ہے، آج سے کریں، ابھی سے کریں۔ عزم والے موقع وقت نہیں دیکھتے، قدم بڑھا لیتے ہیں اور قدم بڑھانے والی منزل پا لیتے ہیں، اور کل کا انتظار کرنے والا انتظار کرتے رہ جاتے ہیں۔ آپ نے حسرت کرنے والوں میں سے نہیں بننا، اپنے جذبوں کے ساتھ منزل پا لینے والا بننا ہے۔ لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، غلطی پر معذرت کے بجائے رابطہ توڑنا ان کو زیادہ آسان لگتا ہے، حالانکہ یہ غلطی پر دوسری غلطی ہوتی ہے۔ دو عبادتیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان پر دوام اختیار کرو تو تمہاری زندگی میں حیران کن حد تک تبدیلی ہو۔ پہلی استغفار، دوسری صبح اور شام کے اذکار۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں آدھی مشکلات کی وجہ تو نافرمانیاں اور گناہوں کی سزائیں ہوتی ہیں، لہٰذا اگر تم ہمیشہ استغفار کرتے رہو گے تمہاری زندگی کی آدھی مشکلات حل ہو جائیں گی، اور باقی کی آدھی مشکلات کی وجہ شیطان، نظر بد اور حسد ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر تم صبح اور شام کے اذکار پر دوام اختیار کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے تمہاری زندگی کے باقی آدھی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی۔ رات کو بچوں سے یہ نہ کہا کریں کہ جلدی سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے، بلکہ یوں کہا کریں کہ بچوں جلدی سو جاؤ، فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ اس طرح کہنے سے نماز کی اہمیت اور دین سے محبت پیدا ہوگی۔ الفاظ بدلیں، سوچ بدل جائے گی۔ اپنی باتوں کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ قطروں سے دریا بنتا ہے اور باتوں سے انسان کا کردار بنتا ہے۔ کئی بار بندہ تھک جاتا ہے دعا کر کے، اور جب قبول نہیں ہوتی تو امید کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے۔ کبھی بھی اس پاک ذات سے نا امید نہیں ہونا۔ جب ہم دونوں ہاتھ پھیلا کے اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو وہ سنتا ضرور ہے، لیکن صحیح وقت آنے پہ ہمیں عطا کرتا ہے جب ہم اللہ کی نظر میں اس چیز کے قابل ہو جائیں۔ دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دعا کی مثال تو دستک کی طرح ہے، اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ قابل رحم وہ نہیں جو لاچار ہے، قابل رحم وہ ہے جن کے دل رحم سے عاری ہیں۔ انسانوں میں رہ کر انسانیت سے ناآشنا رہنے والا بیمار ہے۔ انسان اپنے جسم کا کوئی عضو کاٹ کر نہیں پھینک سکتا، لیکن اپنا دل، اپنا عزیز، اپنا پیار انسان کاٹ کر الگ تھلگ پھینک دیتا ہے۔ بیمار، لاچار اور محتاج کسی کو بھی اچھے نہیں لگتے۔ ساری محبتیں پرسی میں ہوا جاتی ہیں، سارے وعدے مصائب میں خاک ہو جاتے ہیں،
محبت کے ترانے بس بہار میں گائے جاتے ہیں، خزاں میں تو ہر شے مرجھا جاتی ہے۔ اور بس وہ خدا جانتا ہے کہ کون سا شخص کس کرب سے گزر کر رات کے اندھیرے میں اس کے پاس آنسو بہانے آیا ہے، اور وہ خدا ہی جانتا ہے کہ کس کا دل کس کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ وہ خدا ہی جانتا ہے کہ کون صبر اور برداشت کی تصویر بنے اس کے در پر صبر کا پھل مانگنے آیا ہے۔ وہ خدا ہی جانتا ہے کہ کون سا شخص مسکان کے پیچھے کتنی انکہی چھپا کے رو رہا ہے۔ بس وہ خدا ہی جانتا ہے۔ جب وہ جانتا ہے تو وہ خدا یہ بھی جانتا ہے کہ کس کو انعام کب دینا ہے، صبر کا پھل کب اگانا ہے۔ صبر کا اجر دیر سے ہی صحیح مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔ کبھی کبھی بذائقہ پھل کھایا ہو تو عجیب محسوس ہوتا ہے نا؟ اسی طرح جب انسان اس دنیا کی زندگی کی حقیقت جان جاتا ہے تو اسے یہ دنیا ایسے ہی کسی شاندار نظر آنے والے بدمزہ کھانے کی مانند لگنے لگتی ہے۔ پھر انسان اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے، جس کو جتنی جلدی پتہ چلتا ہے وہ اتنی ہی جلدی اپنے اللہ کے قرب کو تلاش کر لیتا ہے۔ جو اللہ کے قرب کا فیض پا لے اسے دنیا سے کیا غرض۔